آپ نے پچھلے جمعے کو بیان میں کہا تھا کہ قاری صاحب بچوں کو زور سے پڑھاتے ہیں، لیکن آپ نے پٹائی کی بات نہیں کی۔ میں نے ایک مستند شاخ سے قرآن حفظ کیا ہے اور دوران حفظ ایسی مار کھائی جیسے گردن سے اٹھا کر بچے پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے میری بینائی کمزور ہو گئی۔ یہ ظلم ہے بھائی، اگر کسی قاری نے اس طرح سے بچے کو مارا ہے تو یہ ظلم ہے، حرام ہے، تو اس کو کوئی بھی اجازت نہیں۔ اگر بینائی آپ کی کمزور ہوئی ہے اس قاری کی مار کی وجہ سے تو آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ میری جو رائے ہے نا، دیکھو ابھی میرا بیان ہوا تھا کہ معافی بھی ہے اسلام میں، انتقام بھی ہے، تو اس پہ بھی لوگوں نے کہا پتہ نہیں شاید میں مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف، حالانکہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑے اللہ والے، میں ان کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے بیانات کو بعض دفعہ لوگ غلط، کیونکہ جوڑ کی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کے بیانات کو غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں جوڑ نہیں بھی کرنا ہوتا تو وہاں بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، جوڑ ہے۔ تو کوئی بھی استاذ چاہے اسکول میں ہو چاہے مدرسے میں ہو، اس طرح وحشیانہ انداز سے اگر مار رہا ہے، سب نہیں مارتے، سارے قاری ایسے نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی مار رہا ہے وحشیانہ انداز میں تو پھر اس کے خلاف کمپلین کرنی چاہیے۔ میری رائے ہے کہ اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اس طرح کرتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کرتا، وہ عادی ہوتا ہے اس کا۔ آپ نے چھوڑ دیا دوسرے بچوں کو مارے گا پکڑ کے، تو اس طرح مارنا، میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے کہ اس کی بینائی چلی گئی، کان کا پردہ پھٹ گیا تھا۔ ایک قاری صاحب نے بچے کو اتنا زور سے تھپڑ مارا اس کا کان کا پردہ پھٹ گیا، بیچارہ آلہ لگا کے گھوم رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے استاذ کا اپنا احترام ہے، مگر وہ استاذ جو آپ کے پرزے سلامت رکھے، استاذ اپنی حدود سے اتنا تجاوز کر رہا ہے کہ آپ کے جو اللہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں وہ تو معذوری تو بہت بڑا عیب ہے۔ اتنا جلاد بننے کی ٹیچر کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا ڈانٹ دیا، کبھی کبھار ایک آدھ لگا دیا، تو ہم نہیں کہتے استاذ کے خلاف بغاوت کرو، اس سے علم میں برکت ختم ہوتی ہے۔